حمد والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 6۔ آج ہم علم الصرف کا مشہور موضوع شش اقسام کو بیان کریں گے۔ میرے دوستو، یہ شش اقسام کیا ہے؟ اقسام قسم کی جمع ہے، شش فارسی میں 6 کو کہتے ہیں۔ 6 اقسام، یہ 6 اقسام کس چیز کی ہیں؟ یہ 6 اقسام اسم و فعل کی بنتی ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی ایک پیچیدگی بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان ہے۔ حروف اصلی وہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، دہرائیے گا بات کو، حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جن کی ہم نے حروف زائدہ کے ساتھ 3 فرق پڑھے تھے۔ نمبر 1 کہ وہ گردان کے تمام تر صیغوں میں آئے، اس لفظ سے کوئی بھی گردان بنا لیں، اس کا کوئی بھی صیغہ لے آئیں، وہ حرف اس میں لازمن ہوگا۔ آپ ماضی مطلق لیں، ماضی قریب لیں، ماضی بعید لیں، ماضی استمراری لیں، ٹھیک ہے، مضارع میں چلے جائیں، امر میں نہ، جدھر چلے جائیں، جو صیغہ لے لیں، اس میں حرف اصلی لازمی موجود ہوگا۔ ایک یہ فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حروف اصلیہ جو ہیں وہ فا، عین اور لام، یہ جو وزن کے لیے مختص کیے گئے ہیں، ان کے مقابلے میں حروف اصلی لازمی آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر حرف اصلی کو نکال دیا جائے تو اس لفظ کے معنی اصلی میں فرق پڑ جائے گا، معنی اصلی میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ فرق تھا، تو یہ حروف اصلیہ۔ اب یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے 6 اقسام۔ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، یہ 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ پھر ہر ایک کی 2 اقسام ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اب جس کی ہم نے تقسیم کرنی ہے اس کو بنا دیتے ہیں 2 قسم پر۔ ایک تو افعال، فعل جتنے بھی ہیں، اور ایک اسم مشتق، افعال اور اسم مشتق، افعال اور اسم مشتق یا اسماء مشتقہ، یہ 2 چیزیں۔ اور ایک ہو گیا جناب والا اسم جامد، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی بنتی ہیں پہلی 4 اقسام، اور ان کی بنتی ہیں 6 اقسام، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب بات، آپ جو اصل بات ہے وہ پہلے بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی حرف آئے گا، کوئی بھی لفظ آئے گا، تو ہم جناب والا اس کو دیکھیں گے۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے فعل مصدر اور اسم کی 4 اقسام، 4 قسمیں ہیں، فعل مصدر اور اسم کی 4 قسمیں ہیں۔ وہ فعل جو مصدر سے بن کر آیا ہو، وہ فعل جو مصدر سے اس کے اندر پھر بہت بڑی بات ہے، جب اسماء افعال کی بات آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی تھی، یہ
علم جو ہے نا، یہ علم یہ ایک جگہ سارا سمجھ نہیں آتا. رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ وہ کس طرح ہے آیت پاک، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے. کیوں 6 دن میں کیوں بنائے؟ کہ وہ تو مالک خالق رازق کن کہنے کی دیر تھی، وہ تو ایک آن میں، ایک لمحے میں، لمحہ بھی بہت دور کی چیز ہے، لا جو ہے نا کسی یعنی بہت تھوڑے وقت کے لمحے کا کروڑواں ذرہ، وہ بھی بہت زیادہ، اس سے بھی کم میں وہ بنا دیتا. لیکن فرمایا فی ستۃ ایام. کیوں؟ ادھر پھر صوفیاء علماء مفسرین فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہر چیز میں تدریج پیدا کرو، درجے بناؤ، تب تم سے وہ کام ہوگا. ہر چیز میں درجے بناؤ. اور رب ہو کے درجے بنا رہا ہے، تم بندے ہو کہ ایک ہی دن سارا علم سیکھتے ہو. تو بہت ساری باتیں ہیں جو بندہ پہلے دن پڑھتا ہے اور وہ دستار والے دن سمجھ آتی ہیں. تو ثلاثی مجرد سیدھی سی بات ہے، وہ اسم یا فعل جس کی ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب میں 3 حروف اصلیہ پر کوئی حرف زائد نہ ہو. انہوں نے تو یہاں حروف صیغہ واحد غائب کی قید لگا دی ہے، لیکن یہ آپ نہ بھی لگائیں تو آپ دیکھیں وہ اسم یا فعل مطلقاً کہیں وہ اسم یا فعل جس کے جو ہے 3 حروف اصلیہ پر کوئی حروف زائدہ نہ ہو. پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے صیغے لیں گے، ضربا، ضربو، ضربت، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ تو اس میں ہم نے پہلے ہی تعریف میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حرف اصلی وہ ہوگا کہ جب اس کو نکالا جائے تو اس کے معنی اصلی میں فرق نہ آئے. تو بہرحال یہ تعریف جو ہے نا یہی آپ یاد کر لیں، کیونکہ اس میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا، انہوں نے جو قید لگا دیا. اچھا کیا. وہ اسم یا فعل جس کی ماضی مطلق کسی کو غیر غائب میں 3 حروف اصلیہ پر کوئی حرف زائد نہ ہو. مثلا ضربا صیغہ ہے ضربا، تو ضربا لفظ دیکھیں، ضربا کا ہے اس ایک مرد نے مارا. ضاد فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، لام با کے مقابلے میں، ضربا فعلا بر وزن. ٹھیک ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کے فاعل لام کے مقابلے میں اس کی آپ گردان پڑھ جائیں، ساری پڑھ جائیں، جس سیغے سے پڑھ جائیں، جو ان سی گردان پڑھ جائیں، داد را با لازمی آئے گا، اور اس میں سے ایک کو بھی گرائیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا. تو اس میں تینوں حرف اصلیہ ہیں اور کوئی حرفی نہیں ہے، تو لہذا یہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے. اگر ان 3 میں سے کوئی حرف زائد آ جائے گا، ان 3 پر کوئی حرف زائد آ جائے، ہاں وہ حرف زائد 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں. 3 حروف اصلیہ پر جب حروف زائدہ یا حرف زائدہ آئیں گے تو پھر وہ جو ہے ثلاثی مزید فی بن جائے گا. جیسے اکرما بر وزن افعلا، فاعل لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، الف زائدہ ہے، الف زائدہ ہے. افعال، اکرام. اسی طرح ربائی مجرد، ربائی دیکھ لیں، ربائی جی، ربائی میں بھی 2 قسمیں، مجرد مزید فی. اس میں بھی اسی طرح 4 حروف اصلیہ ہوں، 4 پر کوئی زائدہ نہ ہو. جیسے دہرجہ بر وزن فعللا، دہرجتن بر وزن فعللتن. اور اگر 4 حروف اصلیہ پر کوئی حرف زائدہ ہوگا تو اس کو ربائی مزید فی کہیں گے. تدہرجہ بر وزن تفعللا، تدہرجتن بر وزن تفعللتن. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں تفعللا، تفعللا، فا عین لام لام. سمجھ آئی بات کی؟ 4 حروف اصلیہ تھے اور تا اس پر زیادہ ہو گیا. سمجھ آئی؟ دال بھی مقابلے میں ہے، ہا بھی مقابلے میں ہے، را بھی مقابلے میں ہے، جیم بھی مقابلے میں ہے، دال زائدہ ہے. تو 4 پر حرف زائدہ آ رہا ہے تو ربائی مزید فی. یہ ہو گئی اقسام اسم میں مشتق اور افعال، اس میں مشتق اور فعل مصدر کی جو 4 اقسام ہیں وہ پوری ہو گئی. اب 2 جو باقی رہتی ہیں اس میں جامد کی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس میں جامد کی بھی اسی طرح 4 اقسام بنیں گی، 4 کے آگے پھر چلیں گے.
اور اس میں بھی ساری وہی تعریفیں. وہ اس میں جامع جس میں فقط 3 حروف اصلیہ ہوں جیسے زید. اگر 3 حروف اصلیہ سے کوئی زیادہ ہوگا تو وہ ثلاثی مزید فی ہوگا جیسے حمار. اسی طرح رباعی مجرد میں اس میں وہ اس میں جامع جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں جیسے جعفر ہیں. اگر ان 4 حروف اصلیہ پر کوئی زائدہ ہوگا تو رباعی مزید فی ہو جائے گا جیسے قرطاس. اور 5 وہ اس میں جامع جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں صرف فقط کوئی زائدہ نہ ہو جیسے جحمرشن تو ٹھیک ہے وہ خماسی مجرد ہوگا. اگر 5 حروف اصلیہ پر کوئی حرف زائدہ ہوگا تو اس کو خماسی مزید فی کہیں گے جیسے فعللیل. ٹھیک ہو گیا. تنبیہ اول انہوں نے ادھر 2 تنبیہات پیش کیے ہیں وہ بھی سن لیں. کوئی فعل مصدر اور اس میں مشتق قیاساً خماسی نہیں ہوتا. قیاساً خماسی نہیں ہوتا یعنی جیسے ہم نے یہ قیاس کیے ہیں یہ قیاس کے بطور کوئی فعل مصدر یا اس میں مشتق قیاسی طور پر خماسی مجرد یا مزید فی نہیں ہو سکتا. ہاں سماعی طور پر ہو سکتا ہے. سماعی کہتے ہیں جو ہمارے سیغوں میں ہمارے طریقہ کار میں قاعدے کلیے میں نہیں آ رہا لیکن عربوں سے ہم نے سنا ہے انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے. تنبیہ ثانی خیال رہے کہ مجرد اور مزید فی میں علامتوں کی مداخلت نہیں ہوتی سوائے باب کی علامتوں کے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجرد کی یہ علامت ہے مزید فی کی یہ علامت ہے. بس وہی بات ہے اس میں کہ 4 پر بڑھے گا 4 پر حرف زائدہ بڑھے گا تو رباعی مزید فی اور 5 پر بڑھے گا تو خماسی مزید فی 3 پر بڑھے گا تو ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. اور باقی ہاں افعال کی جو علامتیں ہوتی ہیں ابواب کی وہ اس میں چلتی ہیں. تنبیہ ثالث اگر کوئی کلمہ 6 حرفی ہو تو ثلاثی مجرد ہوگا اور اس کے تینوں حروف اصلی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہیں جی اوزان. ثلاثی مجرد کے اوزان رباعی مجرد کے اوزان خماسی مجرد کے اوزان خماسی مزید فی کے اوزان. یہ 4 قسم کے انہوں نے اوزان بیان کیے ہیں. 4 قسم کے. ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر یہ مشہور اوزان ہے. اکثر جو ہے ثلاثی یہ رباعی خماسی مزید فی ان اوزان پر آتے ہیں. اکثر ان سے علاوہ بھی آ سکتے ہیں. ثلاثی مجرد کے مشہور 10 اوزان کون سے ہیں؟ شمس عدل قفل فرس کابد راجل عنب ابل سرد عنق. یاد رکھیں یہ آپ سمجھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اوزان نہیں لکھے ہوئے یہ موزون لکھے ہوئے ہیں. موزون ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ان کے وزن آپ نے نکالنے ہیں خود. ٹھیک ہے. شمس ہونا ہے اس کو فاعل لام کے مقابلے میں لائیں کیا بنے گا؟ فاعل. عدل کو لائیں ہاں. اسی طرح قفل کو لائیں ہاں فعل. فرسن فعال. کابد فاعل. رجل فاعل. عنب فعل. ابل فعل. سرد فعل. عنق فعل. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ان کے اوزان نکالنے ہیں. آپ نے اوزان نہیں یاد کرنے آپ نے موزون یاد کرنے ہیں کیونکہ اوزان بھول جاتے ہیں موزون یاد رہتے ہیں. یہ مثالیں ہوتی ہیں آسان ہوتے ہیں. ان کے معنی بھی آپ نے لغت سے دیکھ کر لکھنے ہیں اپنے پاس اور اوزان بھی لکھنے ہیں. تنبیہ اگر کوئی کلمہ 4 حرفی ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر وہ رباعی مجرد کے اوزان میں سے کسی کا ہم وزن ہو تو رباعی مجرد ہوگا ورنہ ثلاثی مزید فی. اور اس کا جو حرف عین فاعل لام کے مقابلے میں ہوگا وہ صحیح ہوگا ورنہ زائد جیسے کتاب پر وزن فعال اس میں الف زائد ہے. سمجھ آئی اس بات کی؟ اگر کوئی کلمہ 4 حرفی ہوتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر وہ رباعی مجرد کے اوزان میں سے کسی کا ہم وزن ہو تو رباعی مجرد ہوگا ورنہ ثلاثی مزید فی ہوگا. اس میں آپ حروف اصلیہ اور زائدہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب وزن نکالیں گے. اس کے بعد جی رباعی مجرد کی اوزان ہے. رباعی مجرد کے بھی جعفر درہم زبرج قمطر جخدب برسن.
اگر کوئی کلمہ خماسی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ خماسی مجرد کے اوزان کا ہم وزن ہو تو خماسی مجرد، ورنہ رباعی مزید فی ہوگا۔ خماسی مجرد کے بھی 4 اوزان ہیں، سفرجل، جحمرش، خزعبل، زنجفر۔ خماسی مزید کی فی کے 5 اوزان ہیں، عضرفوت، قبعثرا، قرطبوس، جزعبیل، خزعبیل، خندریس۔ ان سب کے آپ نے معنی بھی تلاش کرنے ہیں اور اوزان بھی لکھنے ہیں۔ فائدہ: اگر مذکورہ بالا ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد میں سے کوئی اسم خارج ہو تو وہ شاذ ہوگا، یا مزید فی، یا مرکب، یا عجمی، یا محذوف منہ۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اسم ہمارے پاس ایسا آتا ہے، افعال کا تو پتہ چل جائے گا، اسم ایسا آتا ہے کہ جو نہ ثلاثی مجرد کے وزن پر آ رہا ہے، نہ رباعی مجرد کے وزن پر، نہ خماسی مجرد کے وزن پر، پھر 4 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں، 5 باتوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ شاذ ہوگا۔ شاذ کیا ہوتا ہے؟ تو شاذ و نادر کبھی کبھی چیز آتی ہے بغیر قاعدہ کلیہ کے، کبھی کبھی شاذ و نادر، جیسے دھوپ کے ساتھ بارش آ جاتی ہے، یہ شاذ و نادر ہے۔ یا مزید فی ہوگا، یعنی اس میں کوئی حرف جو ہے وہ زائدہ ہوگا، مزید فی ہوگا۔ یا مرکب ہوگا، یا ملایا گیا ہوگا، مرکب کی بھی آگے آپ اقسام پڑھیں گے۔ یا عجمی ہوگا، یا عجمی لفظ ہوگا اور اس کو عربی میں منتقل کیا گیا ہوگا۔ یا محذوف منہ ہوگا، یا اس حرف، اس لفظ میں سے کوئی حرف محذوف کیا گیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو وزن ہی نہیں پتہ چل رہا ہوگا۔ تو یہ 5 جب آپ کوئی وزن دیکھیں، کوئی کسی وزن پر وہ اسم نہ آئے تو پھر ان 5 باتوں پر غور کریں کہ آیا شاذ تو نہیں ہے، آیا مزید فی، آیا مرکب ہے، عجمی ہے، محذوف منہ کیا ہے۔ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی جو حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ تھا 6 اقسام کا بیان، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 7 اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ ھذا ھو المرام۔